السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اور آج آپ کی جو ہے زبور اعظم کی سیکنڈ غزل ہے، اس کو کرنے جا رہے ہیں ہم۔ آج میں غزل سٹارٹ کرنے سے پہلے، غزل کا ترجمہ آپ کو کر کے دکھانے سے پہلے، میں آپ کو حوالہ متن، مفہوم اور تشریح اور فنی محاسن جو ہیں وہ آپ کو سکھاؤں گے۔ چلو تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے حوالہ متن، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ صنف ادب پہلے لکھ لیں یا شاعر کا نام۔ صنف ادب اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو صنف ادب میں جس جگہ سے وہ غزل یا وہ اشعار لیے گئے ہیں اس کا آپ نام لکھیں گے۔ اس کے بعد شاعر کا نام۔ اشعار اگر فارسی یا عربی زبان کے ہیں تو آپ اس میں ترجمہ پہلے لکھیں اور مفہوم بعد میں لکھیں۔ اگر اردو میں ہے تو آپ ترجمہ اور مفہوم ایک ساتھ لکھ لیں اور اس کے بعد تشریح اور پھر بعد میں فنی محاسن۔ فنی محاسن میں کیا چیز لکھتے ہیں وہ بھی اس کے لیے، فنی محاسن کے لیے آپ کا جو کوشچن تھا اقبال کی شاعری کے فنی محاسن، وہ آپ کو اس میں ہیلپ فل رہے گا، وہ آپ ریڈ کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ جو صنعت ان میں یوز ہوتی ہیں یا جن کو لکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو ایکسٹرا سکھا رہی ہوں۔ یہ 8 کلاس بلکہ میٹرک کلاس یا 8 کلاس سے لے کے آنورڈ ساری کلاسوں کے لیے ہیلپ فل ہے۔ کو ہم علم ثنا بدائی بھی کہتے ہیں، اور ثنا لفظ صنعت کی جمع ہے جس کے لفظی معنی ہنرمندی کے ہیں۔ اصطلاح میں ثنا ان باریک نکات کو کہتے ہیں جو عام طور پر غزل یا نظم میں در آئیں۔ یہ فنی لطافتیں کلام کا حسن ہے۔ بدائع لفظ بدیع کی جمع ہے جس کے معنی نئی اور انوکھی چیز کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم میں یہ وہ علم ہے جو کلام کی خوبیوں پر بحث کرے، اس سے کلام رنگینی اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ یعنی علم ثنا بدائع اور فنی محاسن دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور اس کے آگے مختلف اقسام ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حسن تعلیل۔ حسن تعلیل کے معنی ہے علت، جس میں وجہ بیان کی جائے۔ شاعر کوئی شعر میں ایسی وجہ بیان کر دے جو حقیقی نہ ہو، اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتی ہے صنعت تضاد۔ کسی شعر میں شاعر اگر تضاد الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا۔ اس میں دشوار اور آسان ایک دوسرے کے کیا ہیں، ضد ہیں، تو یہ کیا صنعت تضاد ہے۔ مرات النظیر، ایسے الفاظ جو اپنے معنی میں خاص مناسبت رکھتے ہوں، ان میں تقابل یا تضاد نہ پایا جاتا ہو۔ جس طرح صنعت تضاد تھی، اسے صنعت مرات النظیر جو ہے وہ اس کی زد آئے گی کہ اس میں کچھ ملتے جلتے الفاظ ہو یا اس کی مناسبت سے ہی یوز کیے گئے ہوں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے صنعت تلمیح۔ کلام میں قرآنی آیات، قصہ، کہانی یا کسی مشہور واقعے کا ذکر یا اس کی طرف اشارہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، صنعت تلمیح۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے صنعت تجنیس۔ کلام میں ایک ہی لفظ 2 مرتبہ مختلف معنی لاتے ہوئے استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں صنعت تجنیس۔ پھر نیکسٹ ہے صنعت تکرار۔ کسی شعر میں ایک لفظ کا بار بار استعمال ہوا ہو یا تکرار پایا جائے تو اس کو کہیں گے صنعت تکرار۔ ایگزامپل میں اقبال کے شعر کی ایک لائن ہے، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ نیکسٹ آ جاتی صنعت اراد المثل، جس میں شعر میں محاورے کا استعمال کیا جائے، اس کو یہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ صنعت ہے صنعت سیاق الاعداد۔ صنعت سیاق الاعداد میں کیا ہوتا ہے، 2، 4 یعنی گنتی ہندسوں کی تعداد وغیرہ کا استعمال کیا جائے، اس کو صنعت سیاق الاعداد کہتے ہیں۔ مبالغہ، کلام میں کسی چیز یا شخص کی تعریف یا مذمت میں بعید از قیاس کی حد تک، کہ یعنی کہ جھوٹ کی حد تک جب اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے تو اسے صنعت المبالغہ کہتے ہیں یا مبالغہ کہتے ہیں بس۔ اور تدمین کیا ہے، کسی شعر میں ایک مصرع شاعر اپنا لکھتا ہے اور دوسرا کسی دوسرے شاعر کا اٹھا کے اس کو ایک شعر بنا دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، صنعت تدمین۔ رجائیت، شعر میں امید اور روشن خیالی ہو تو اسے رجائیت کہتے ہیں۔ قنوطیت، جس شعر میں مایوسی یا نا امیدی پائی جائے، ایسے شعر قنوطیت کا حامل ہوتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے داخلیت، شخصی جذبات یا قلبی واردات کو بیان کرے، اسے داخلیت کہتے ہیں۔ جس شعر میں جذباتی باتیں ہوں یا قلبی واردات کا بیان ہو، اسے داخلیت کہتے ہیں۔ اور خارجیت داخلیت کے برعکس ہے، اس میں شاعر کی داخلی کیفیات کی بجائے خارجی لوازمات، محبوب کا سراپا، محبوب کا حسن، دنیا کی بے ثباتی
ناپائیداری کا عکس اور حالات کی عکاسی ہو، ایسے شعر میں خارجیت پائی جاتی ہے۔ چلو جی، یہ تو ہوگی آپ کی ثنائے بدائے اور فنی محاسن۔ جب آپ کسی شعر یا غزل کو دیکھیں گے، اس میں آپ ان چیزوں کی نشاندہی کریں گے اور پھر نیچے لکھ دیں گے۔ اس طرح جب آپ حوالہ متن میں لکھیں گے، صنف ادب پہلے لکھیں، شاعر کا نام بعد میں لکھیں۔ صنف ادب مطلب آپ نے بتانا ہے یہ غزل سے لیا گیا، نظم سے لیا گیا یا یہ رباعی ہے، یہ آپ نے ساتھ میں بتانا ہے۔ پھر آپ نے شاعر کا نام بتانا ہے، علامہ اقبال، اور ترجمہ۔ یہ فارسی کا میں آپ کو سکھا رہی تھی، تو اس میں فارسی کا آپ پہلے ترجمہ کریں گے، اس کے بعد اس ترجمے سے کیا مراد ہے، شاعر کیا اس چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہے اس میں، وہ آپ مفہوم لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ تشریح کریں گے۔ فنی محاسن میں آپ شعر کو دیکھتے ہوئے اس چیز کی نشاندہی کریں گے کہ اس شعر میں کون کون سے محاسن یوز ہوئے ہیں یا کون کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے۔ 4 سے 5 یا 6 صنعت کا استعمال ہوا ہوگا۔ آپ ان کو، اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے نا، تو ان صنعت کو آپ ایسے لکھ لیں لائن میں: صنعت بدیع، صنعت تضاد، خارجیت، داخلیت، صنعت میات و نظیر۔ اس طرح آپ لکھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صنعت تضاد کی مدد سے علامہ اقبال نے اپنے شعر کو بڑے خوبصورتی سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی میرے پاس الفاظ نہیں آ رہے ہیں۔ اور صنعت تکرار کے خوبصورت استعمال سے علامہ اقبال نے اپنے شعر یا غزل کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ بڑھا دی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ مایوسی کے بارے میں، مایوسی کی تو شاعری ہے نہیں علامہ اقبال کی، تو ہاں داخلی کبھی واردات ہوتی ہیں، کبھی اس میں خارجی واردات ہوتی ہیں، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ابھی میں غزل جو ہے وہ بعد میں اپلوڈ کرتی ہوں، بک میرے پاس نہیں ہے، جس کی تھی وہ لے کے جا سکے ہیں، تو جب مجھے بک وہ رکھتی ہیں تو میں پھر آپ کے لیے ویڈیو بنا دیتی ہوں۔ ابھی میں اس کو ایسے ہی اپلوڈ کر رہی ہوں، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے وہ ساری کلاسز کے لیے ہیلپ فل رہے گا، اس لیے اس کی ایک ہی ویڈیو جو ہے وہ میں اپلوڈ کر دیتی ہوں۔